ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک میں آج آپ نے سورہ نساء کے آغاز سے تلاوت سنی ہے. الحمدللہ سورہ نساء مکمل نہیں ہوئی آج، اس کا کچھ حصہ ابھی باقی ہے. کل انشاءاللہ اس کی تکمیل ہوگی. قرآن پاک کی طویل صورتوں میں سورہ نساء، اور لفظ نساء جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آپ کے علم میں ہے، امرأتن کی جمع ہے. امرأتن واحد ہے، ایک عورت کو کہتے ہیں. نساء اس کی جمع ہے، کئی عورتوں کو کہتے ہیں. اور یہاں مفسرین نے ایک نقطہ یہ بھی نقل کیا ہے، اگر آپ غور کریں، کہ عورتوں کے نام پر قرآن میں صورت ہے، مردوں کے نام پر اگر غور کریں صورت کوئی نہیں. سورہ رجال اگر آپ دیکھیں، سورہ رجال نہیں ہے، سورہ نساء ہے. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بہت حقوق بیان کیے ہر چیز میں. اب یہ جو سورہ نساء کا جہاں سے آج تراویح کا بھی غالباً وہیں سے آغاز ہوا، اس کی جو پہلی آیت ہے آج آپ نے سنی، پہلی رکعت میں ہی، اس میں آپ کو شاید یاد آیا ہو کہ جب نکاح کا خطبہ پڑھا جاتا ہے، نکاح کے خطبے میں بھی سب سے پہلی آیت یہی پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور آگے ساری تفصیل. تو اس آیت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام سے انسانیت کا جو آگے آغاز ہوا، اللہ نے نسل انسانی کو پھیلایا، اس کا تذکرہ ہے پوری صورت میں. اور اس کے فوراً بعد تیسری آیت کے اندر اللہ جل شانہ نے، چونکہ سورہ نساء ہے، اس میں اللہ جل شانہ نے نکاح کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ انسان کو اللہ نے اجازت دی ہے کہ دو سے نکاح کر سکتا ہے، تین سے، چار سے. کل بھی شاید آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ طلاق کا لفظ یہ زمانے جاہلیت میں بھی یہی لفظ تھا، اور زمانے جاہلیت میں بھی طلاق ہوتی تھی، لیکن بے انتہا، اس کا کوئی شمار نہیں تھا. طلاق دیتے رجوع کر لیتے، طلاق دیتے رجوع کر لیتے. تو اسلام نے آ کر اس کے اندر مختلف قیودات رکھی، شرائط رکھی، اور اس کی اصلاح کی. اسی طرح نکاح کے بارے میں بھی یہی تھا کہ تعدد ازواج، ایک سے زیادہ بہت نکاح کیا کرتے تھے. اسلام نے آ کر اس کی حد بندی کر دی، اور سورہ نساء کی اس آیت میں حد بندی ہے کہ ایک وقت میں 4 تک کی اجازت. میں پھر عرض کر رہا ہوں، اجازت ہے، حکم نہیں ہے، یاد رکھیے گا. حکم کیا ہے وہ اگلی آیت میں، اسی آیت میں ہے، آپ خود پڑھ لیں، قرآن میں لکھا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا. ہاں، اگر تمہیں یہ خوف ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے. ایک سے زائد نکاح کا حکم یا اجازت اس وقت ہے اجازت کہ جب انسان انصاف کر سکتا ہے، ہر معاملے میں، حقوق کے معاملے میں بھی، یکسانیت کے معاملے میں بھی، ہر چیز کے اندر جب انصاف کر سکتا ہے. ایک بزرگ گزرے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی نبر اللہ مرقدہ، آپ نے واقعات بزرگوں سے سنے ہوں گے. ہم نے اپنے اساتذہ سے یہ واقعہ سنا ہے کہ حضرت کی 2 بیویاں تھیں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. تو کسی نے کہا ان سے کہ جناب آپ کے شاگرد بھی بہت ہیں، بڑے چاہنے والے بھی بہت ہیں، آپ نے تو لوگوں کے لیے گویا ایک سے زیادہ 2 شادیوں کا دروازہ کھول دیا. اب آپ کے شاگرد جو دیکھیں گے کہیں گے جی استاد کی تھی، سر نے 2 شادیاں کی، ہم بھی ان کے اتباع میں 2 کریں. تو حضرت نے بڑا عجیب جواب دیا، لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے دروازہ کھولا نہیں، دروازہ بند کیا ہے. انہوں نے کہا جی بند کیسے کیا ہے؟ ان کے واقعات میں لکھا ہے کہ تو میں اس دور کے بزرگ کی بات کر رہا ہوں، شروع سے قرون اولیٰ سے انسان. ان کے واقعات میں لکھا ہے کہ ان کی 2 زوجہ تھیں، اہلیہ تھیں، دونوں کو برابر متصل گھر، ایک کا اس طرف گھر تھا، ایک کا اس طرف گھر تھا، جہاں حضرت بیٹھتے تھے. اور جب بھی کوئی چیز آتی تھی، بازار سے کوئی چیز آئی ہے یا کوئی ہدیہ کے طور پر ویسے کوئی چیز لایا ہے، وہیں کہتے ہیں کہ جہاں بیٹھا کرتے تھے وہیں حضرت نے ترازو رکھا ہوا تھا. اس ترازو میں برابر دونوں کو تولتے تھے، آدھا ایک گھر میں، آدھا ایک گھر میں. اچھا، ایک دفعہ واقعے میں لکھا ہے، ویسے ضمناً مجھے یاد آ گیا، میں اس کر رہا ہوں، لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک دیہاتی آدمی آیا اور تربوز لے آیا.
ویسے محبت کے اندر تربوز اور 2 تربوز لایا. تو حضرت نے پوچھا بھی 2 کیوں لایا؟ اس نے کہا جی مجھے پتا ہے کہ آپ بہت خیال کرتے ہیں، تو ایک گھر میں جائے گا، ایک گھر میں جائے گا. حضرت نے فوراً کہا بھائی اگر ایک زیادہ وزنی ہوا ایک کم وزن کا تو یہ انصاف بھی. اس نے کہا جناب مجھے آپ کی ساری چیزوں کو پتا ہے، میں پورا تول کے لایا ہوں، بالکل برابر ہے، تول لیں آپ. اب اگلا سوال جو حضرت نے کیا ہے، جس پہ انہوں نے کہا کہ میں نے رستہ بند کیا ہے، انہوں نے کہا اللہ کے بندے اگر ایک میٹھا ہوا ایک پھیکا ہوا پھر کیا کریں؟ پھر بھی تو ناانصافی ہے، ایک کے گھر میں میٹھا چلا گیا ایک کے گھر میں پھیکا چلا گیا. بڑے میاں جو آئے تھے لے کے انہوں نے کہا جی اب میں نے اندر گھس کے تو نہیں دیکھا. حضرت نے کہا اس کا حل بھی ہے اور حل کیا. اس واقعے میں لکھا ہے کہ انہوں نے دونوں تربوز لے کر درمیان سے ان کے 2 حصے کیے. آدھا تربوز یہ اٹھایا، آدھا تربوز یہ اٹھایا، اس کو اس کے ساتھ جوڑا، اس کو اس کے ساتھ جوڑا، ایک گھر میں ایک دوسرے گھر میں. میں ویسے ہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر قرآن کیا کہتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تم عدل نہ کر سکو فَوَاحِدَةً، تو پھر ایک ہی کافی ہے. باہر عورتوں کے حوالے سے ایک اس میں یہ ذکر ہے. دوسرے رکوع میں سورہ نساء کی بہت تفصیل کے ساتھ آیت میراث بھی اس کو کہتے ہیں، 3-4 آیات ہیں آیات میراث. شروع اسلام میں، اور سورہ بقرہ میں وہ آیت گزر چکی ہے، شاید میں نے عرض کیا تھا وہاں، شروع اسلام میں وصیت کرنے کا حکم تھا کہ انسان کو یہ حکم تھا کہ جب وہ دنیا سے جانے سے پہلے اپنی ورثاء کے لیے جو اس کے اعزاء اقربا ہیں، اولاد ہے، میاں بیوی ہے یا بیوی ہے، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کے لیے وصیت کر کے جائے. فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ قرآن میں ہے كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، سورہ بقرہ کی ہے. لیکن جب اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ آیت اتر دی، آیت میراث، آپ پڑھیے سورہ نساء کا دوسرا رکوع، اس میں اللہ تعالیٰ نے خود حصے متعین کر دیے، خود حصے متعین کر دیے. بیوی کا کتنا ہے، شوہر کا کتنا ہے، اولاد کا کتنا ہے، بیٹے کا کتنا ہے، بیٹی کا کتنا ہے، اگر اولاد ہو تو اتنا، نہ ہو تو اتنا. اور اس سے پورا ایک فن وجود میں آیا ہے. اس کو فن میراث بھی کہتے ہیں، علم الفرائض بھی کہتے ہیں، علم الفرائض بھی اس کو کہا جاتا ہے. اور حدیث کا مفہوم ہے، اس کو حدیث میں نصف العلم کہا گیا ہے، علم فرائض کو. اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ نصف العلم کیوں کہا، تو اس کی علماء نے ایک وجہ یہ لکھی ہے، اصل میں انسان کی زندگی کے 2 حالات ہیں، ایک اس دنیا میں، ایک اگلے جہان میں، مرنے کے بعد. کیونکہ وراثت میراث اس کا تعلق ہے یہاں سے آنکھ بند ہونے کے بعد. انسان سمجھتا ہے کہ جیسے بس آنکھ بندنے کے بعد ختم ہو گیا، ختم تھوڑی ہوا. وہی علامہ اقبال کہے کہ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. ایک زندگی کی شام ہے، اگلی دائمی زندگی کی صبح. تو چونکہ اس کا معاملہ اس سے اس لیے اس کو نصف العلم کہا گیا. تو اس میں پورا تفصیل سے ذکر ہے کہ کس کا کتنا حصہ، کس کا کتنا حصہ. یہاں ایک لفظ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اسی یوصیکم اللہ فی اولادکم، اس آیت میں آگے جا کے لفظ آتا ہے. یہ آج کل لوگ بہت بات کرتے ہیں کہ جی اس کا اتنا رکھ دیا، اس کا اتنا رکھ دیا، وہ زیادہ ضرورت مند تھا، وہ زیادہ ضرورت مند ہے، بچی زیادہ ضرورت مند تھی، بہن کو یوں دینا چاہیے تھا، فلاں دینا چاہیے. اوپر میں کیا کیا باتیں کرتے ہیں. اب قرآن پڑھیں، یہ اللہ کے حکم ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس میں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، لا تدرون، تم نہیں جانتے کہ کون زیادہ قریب ہے، کس کا کتنا حق ہے. یہ جس نے تخلیق کیا ہے وہی جانتا ہے. اور جو اصل کام کرنے والے ہیں، خاص طور پر ہمارے پنجاب میں بھی اللہ معاف فرمائے، اور علاقوں میں بھی، عورتوں کے، بہنوں کے، بچیوں کے حوالے سے کہ وراثت میں اللہ معاف فرمائے جو صورتحال ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، آپ سب جانتے ہیں. اس سے حتی الامکان اپنے آپ کو نکالیں. یہ فریضہ ہے، اور قرآن نے بہت تفصیل کے ساتھ اس کا بیان کیا ہے. سورہ نساء کے اندر اس کا تذکرہ دیا ہے. سورہ نساء کے 3-4 رکوع میں 4 پارے کی جو آخری آیت ہے، چونکہ میں نے عرض کی اس پوری سورت کا نام ہی سورہ نساء ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے وہ رشتے گنوائے ہیں باقاعدہ خود، کہ جو انسان پر جن سے نکاح کرنا حرام ہے، وہ رشتے باقاعدہ گنوائے ہیں. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات، اور سارے رشتے. اصل میں اصولی طور پر اگر آپ ذہن میں رکھیں تو 3 طرح کے رشتے ہیں
جن کی حرمت ہے. ایک تو کہلاتے ہیں نسبی رشتے جن سے نسب کا تعلق ہے، ایک کہلاتے ہیں رضاعی رشتے، دودھ شریک، دودھ پلائی جس میں ہوتا ہے. اس میں اس آیت میں اس کا بھی ذکر ہے، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا. اور تیسرے رشتے جو حرام ہوتے ہیں وہ لفظ کہلاتا ہے مصاہرت. مصاہرت کا مطلب ہوتا ہے کہ نکاح کے بعد بہت سے رشتے حرام ہو جاتے ہیں. جی نکاح کے بعد، نکاح ہوتا ہی اس سے ہے کہ جو حلال ہے، جو حرام نہیں ہے اسی سے نکاح ہوگا. لیکن جب اس سے نکاح ہو گیا، اس سے نکاح ہونے کے بعد آپ پر حرمت مصاہرت کی وجہ سے بہت سے رشتے حرام ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر جس خاتون سے نکاح ہوا ہے اس کی ماں، یعنی جس نے نکاح کیا اس کی ساس، یہ اس پر حرام. کل تک حرام نہیں تھی، جب یہ خاتون سے نکاح ہو گیا اس کی ماں حرام. پھر حرمت مصاہرت میں دو طرح کی حرمتیں ہیں، یہ ساری تفصیل قرآن میں ہے، احادیث میں بھی تفصیل ہے. ایک حرمت ہوتی ہے ابدیہ، ایک حرمت ہوتی ہے وقتیہ. ایک تو ہمیشہ کے لیے حرام ہے، جیسے ماں ہے، بہن ہے، بھانجی ہے، بھتیجی ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، سارے رشتے، یہ تو ہمیشہ کے لیے حرام، ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے. ایک ہے وقتی طور پر حرام، وہ ہوتے ہیں حرم مصاہرت میں. مثلا بیوی کی بہن، جسے ہم اردو میں سالی کہتے ہیں، بیوی کی بہن جب تک بیوی نکاح میں ہے اس وقت تک اس کو ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے. یہ چوتھے پارے کی سب سے آخری آیت کا آخری لفظ ہے، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. دو بہنوں کو ایک وقت میں ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے. ہاں اگر ایک کا انتقال ہو جائے، طلاق دے دی جائے، میں نے عرض کیا یہ حرمت عارضی ہے، وقتی ہے. آج اگر وہ دنیا میں نہ رہے پھر اس کی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن دو بہنوں کو ایک وقت میں نکاح میں جمع کرنا حرام ہے. اور قرآن نے وہاں کہا الا ما قد سلف. ہاں پہلے اگر کوئی اس پر عمل کرتا رہا ہے تو ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ معاف فرمانے والا ہے. اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے، حضرت عثمان غنی ذی النورین، جن کو کہتے ہیں دو نوروں والے ہیں، اور لکھا ہے اہل علم نے کہ پوری کائنات میں واحد ہستی ہیں کہ جن کے نکاح میں کسی نبی کے حوالے سے، اور کسی نبی کیا، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں، دو نور گویا ان کے نکاح میں آئے ہیں. لیکن وہ بھی یکے بعد دیگرے ہیں، ایک وقت نہیں. پہلے ایک صاحبزادی سے نکاح ہوا، ان کا انتقال ہو گیا، پھر دوسری صاحبزادی سے نکاح ہوا. تو یہ میں نے عرض کیا کہ یہ حرمتیں وہاں پر موجود ہیں. اور یہی ایک حدیث کا جملہ بھی ذہن میں رکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں وہی رشتے رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں. دودھ شریک بہن بھائی، اس میں بڑی تفصیل ہے، آپ اہل علم سے اگر کوئی ذہن میں بات ہو تو آپ پوچھ لیجئے گا. بہرحال یہاں چوتھے پارے میں سورہ نساء میں اس کا بھی تذکرہ یہاں موجود ہے. ایک چیز اور ذہن میں رکھ لیں، وہ بھی غلط فہمی ہے، پچھلے دنوں بھی ایک صاحب پوچھ رہے تھے. یہ جو وراثت کا بھی بیان آیا ہے بڑی تفصیلی چیز ہے. اس کے اندر ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جن کے حصے شریعت نے متعین کر دیے، جنہیں ہم وارث کہتے ہیں، شرعی طور پر جو وارث ہیں، اس وارث کے لیے وصیت کرنا جائز ہی نہیں. حدیث ہے لا وصیت لوارث، وارث کے لیے آپ وصیت نہیں کر سکتے. وصیت ہو اگر آپ کر بھی دیں گے نا، فرضاً بیٹے کے لیے کریں، بیٹی کے لیے کریں، ماں باپ کے لیے کریں، جن کے حصے شریعت نے متعین کر دیے ہیں ان کے لیے آپ وصیت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کے حصے اللہ نے ویسے متعین کر دیے. ہاں وصیت جو وارث نہیں بنتے ان کے لیے آپ وصیت کر سکتے ہیں، قریب رشتہ دار، دور کے اور ہیں عزا قربا. اور وصیت میں یہ بھی آخر میں ذہن میں رکھ لیں کہ وصیت 1/3 مال میں لاگو ہوتی ہے، سارے مال کی وصیت نہیں کر سکتے. یہی تو وہ چیز ہے لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. اصل ایک اصول اگر ذہن میں رکھ لینا آپ، شریعت ہمیں یہ بتانا چاہتی ہے کہ یہ مال جو وقتی طور پر تمہارے میرے ہاتھ میں آیا ہے اس کے مالک تم نہیں. یہ جب سے دنیا بنی ہے یہ مال اسی طرح ہاتھ در ہاتھ چلتا آیا ہے. کل تک ہمارے بڑے اس کے مالک تھے، آج اللہ نے وقتی طور پر دنیا میں ہمیں بھیج دیا، وہ مال ہماری طرف منتقل ہو گیا، ہم نے کچھ محنت سے اس میں اضافہ کر لیا، تو یہ مال ہمارے پاس ایک امانت ہے. جب ہم دنیا سے رخصت ہوں گے تو امانت ہی کیسے تقسیم ہونی ہے، خالق نے خود بتا دیا، اس کو اتنا، اس کو اتنا، اس کو اتنا، اس کو اتنا. تو لہٰذا ہم اس پورے مال کی وصیت نہیں کر سکتے. اگر وصیت کریں گے بھی تو 1/3 مال میں لاگو ہوگی.
مختصر میں نے ایک دو بات عرض کی ہیں. آپ سورہ نساء کی یہ تیسری چوتھے رکوع کو تفصیل سے پڑھیں, اس کے اندر آپ کو بہت سی تفصیل اس میں مل جائے گی انشاءاللہ. اسی طرح سورہ نساء میں ہی 5ویں پارے کا آگے آغاز ہوتا ہے, غالباً دوسرے یا تیسرے رکوع میں عرض کر رہا ہوں. سورہ نساء عورتوں کے مسائل ہیں بہت تفصیل سے, وہ مسئلہ بھی بہت اہم ہے, وہ میں عرض کر دیتا ہوں. اگر خدا نخواستہ آپس میں میاں بیوی میں کسی وجہ سے ناچاقی ہو جائے, معذرت سے عرض کر رہا ہوں, آج کل ہم لوگ ترتیب بالکل ہم نے الٹی نہیں. وہ ترتیب کیا ہے قرآن نے بیان کی ہے سورہ 5ویں پارے کا غالباً دوسرے رکوع میں. پہلی ترتیب میں پہلا لفظ کیا ہے؟ فَعِظُوهُنَّ. اگر آپس میں کوئی اختلاف ہو جائے تو تھوڑا سا واز, وعظوهن, بعض نصیحت, تھوڑا سا سمجھاؤ بجھاؤ, اور لوگوں سے کہہ کے ذرا اس کو سمجھاؤ تھوڑا سا. اگر نہیں سمجھانے سے بات بنتی پھر کیا ہے؟ اس کے بعد یہ ہے کہ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, پھر اپنا بستر الگ کر لو, اس کے ساتھ وقتی طور پر یعنی اٹھنا بیٹھنا الگ کر لو. اگر اس سے بھی بات نہ بنے پھر قرآن کہتا ہے وَضْرِبُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. پھر اس کے بعد آسان طریقے سے تھوڑا بہت محبت کے ساتھ, یعنی جس کو آپ سختی کہہ سکتے ہیں, محبت کے ساتھ سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کے سارے شریعت نے اصول بیان کیا, پھر وہ کرو. یہ بھی نہیں ہو سکتا تو اگلا حکم یہ ہے پھر خاندان کے بڑے جمع ہوں, ایک خاندان کے دوسرے خاندان کے, اس کے بعد بھی اگر نباہ نہیں ہوتا خدا نخواستہ پھر یعنی آخر کے اندر جا کر پھر طلاق کی نوبت آتی ہے. ہمارے یہاں ترتیب ہی ہوتی ہے, ہم ذرا کچھ ہو جائے بس پھٹ طلاق, اور اس کے بعد پھر اس کے پاس جاؤ, اس کے پاس جاؤ, اب میں کیا کروں, اب یہ ہو گیا, اب یہ ہو, بالکل غلط. وجہ صرف یہی ہے قرآن کا پتہ نہیں ہے, حدیث کا پتہ نہیں ہے. تو یہ سورہ نساء میں اس کی بھی ترتیب اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا, آپ اس کو بھی پڑھ کر دیکھیے گا. 5واں پارہ ہے سورہ نساء کے اندر. اسی طرح سورہ نساء میں اور آگے جائیں تو ایک جگہ ذکر ہے, آج آپ نے 5ویں پارے کے مڈ میں وہ تقریباً آیت آتی ہے, میں ایک دو بات مسئلہ کر رہا ہوں. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. ہم التحیات پڑھتے ہیں, لفظ بولتے ہیں تحیت و ثنا, التحیات للہ والصلوات والطیبات. تو تحیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دعا, خیر کی بات کہنا. ہم کہتے ہیں نا تمام قولی عبادتیں فعلی باتیں اللہ کے لیے ہیں سب کچھ. تو وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن میں سورہ نساء کے اندر ہی کہ جب کوئی تمہیں تحیت بھیجے, دعا بھیجے, سلامتی کے الفاظ کہے, اور بعضوں نے لکھا ہے کہ اس سے سلام بھی مراد ہے, تو تم کیا کرو؟ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. یا تو اس سے بہتر طریقے سے جواب دو, یا بہتر نہیں دے سکتے تو کم از کم وہی الفاظ واپس کر دو. اب یہاں سلام کے بارے میں ایک دو آپ سے عرض کر دیتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا, وہ بہت بڑا علاج ہے, اور دو چیزوں کو اگر آپ یہاں جوڑ کے اگر سمجھیں نا آپ کو بات سمجھ آئے گی انشاءاللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ایک حدیث میں, جس کا مفہوم ہے کہ یہ جو کبر ہے نا, تکبر, یہ گویا تمام برائیوں کی گویا جڑ. ایک حدیث کا مفہوم ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اب ایک حدیث جو میں دوسری عرض کرنے لگا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکبر کا علاج بتایا. علاج حدیث اتنی بدترین چیز ہے کہ ذرا برابر بھی تکبر بڑائی ہو, اس کا علاج بتایا. اور یہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ تکبر سے اپنے آپ کو بچاؤ, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو جنت میں نہیں جائے گا, ایک صحابی نے سوال کر لیا, پوچھ لیا, جو ہمارے ذہن میں بھی شاید آ سکتا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تکبر ہم تو غالباً یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی چاہتا ہے کہ میرا لباس بڑا اچھا ہو, میرے جوتے بڑے اچھے ہوں, میری فلاں چیز بڑی اچھی ہو, اچھی سے اچھی چیز استعمال کرتا ہے اور دوسروں کو بھی یہ سمجھتا ہے اچھا لگے, تو یہ تو بڑائی تکبر ہے, بڑائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکبر یہ نہیں ہے. تکبر کے اندر دو چیزیں بنیادی ہوتی ہیں, ایک تو ہے حق کا انکار کرنا بطر الحق, اور دوسرا ہے غمط الناس, لوگوں کو حقیر سمجھنا.
یہ اگر دل میں آئے، یہ تکبر ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ذرہ برابر بھی ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب میں عرض کر رہا تھا تکبر کا علاج کیا بتایا، وہ سلام سے آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں البادئ بالسلامی، البادئ بالسلامی بریء من الکبر، چھوٹا سا البادئ بالسلامی، جو سلام میں پہل کرتا ہے نا، ابتدا کرنے والا، سلام میں ابتدا کرنے والا بریء من الکبر، تکبر سے بری ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اتنی آسان حل، سلام کو رواج دیں، عادت بنائیں سلام کرنے۔ اور یہ بھی ہمارے آج کل ایک عجیب تصور ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ جی سلام جانے پہچانے کو کرنا چاہیے نا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ چاہے پہچانتے ہو تب بھی، نہ پہچانتے ہو تب بھی، سلام میں جو ابتدا کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہوتا ہے۔ اور ایک سوال بھی پوچھا جاتا ہے بچوں سے بھی، ہم کبھی پوچھتے ہیں کہ بیٹا بتاؤ، ویسے تو آپ جانتے ہیں الحمدللہ آپ سب صاحب علم بیٹھے ہیں، آپ کے علم ہے کہ جو ہم ترتیب پڑھتے ہیں فقہ وغیرہ کے اندر، ایک فرض ہوتا ہے، پھر واجب ہوتا ہے، پھر سنت ہوتا ہے۔ ترتیب میں سب سے پہلے فرض ہے، پھر واجب، پھر سنت، یہ ترتیب۔ فرض کا ثواب بھی سب سے زیادہ ہے اور اس کی تاکید بھی سب سے زیادہ ہے، واجب اس کے بالکل متصل لیکن اس سے نیچے۔ سوال یہ پوچھا جاتا ہے، اور سنت اس کے نیچے، سوال یہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ وہ کون سی سنت ہے جس کا ثواب واجب سے زیادہ ہے؟ حالانکہ سنت ترتیب میں واجب کے نیچے ہے، وہ کون سی سنت ہے جس کا ثواب واجب سے زیادہ ہے؟ پھر جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جناب سلام کرنے کی سنت، سلام میں ابتدا کرنا، پہل کرنا یہ سنت ہے، اور اس سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے۔ آپ اگر کسی کو سلام کرتے ہیں تو آپ نے سنت فعل پہ عمل کیا، اور دوسرے نے جو جواب دیا اس نے واجب پہ عمل کیا، لیکن جو سنت پہل کرنے والا ہے اس کو اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے۔ تو بہرحال البادئ بالسلام بریء من الکبر، میں قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا، سورہ نساء کے اندر ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب کوئی تمہیں دعا کرے یعنی سلام بھیجے تو اس سے بہتر جواب دو یا اسی الفاظ کو دہرا دو۔ اس میں حدیث کے اندر بھی بہت تفصیل اس بارے میں بھی آتی ہے۔ ایک بس آخری بات، آج کی بالکل آخری آیت آج جو آپ نے سنی، 5ویں پارے کی سب سے آخری آیت، آج تراویح میں بھی آپ نے سب سے آخر میں آیت وہ سنی، وہ آیت آپ اپنے اگر بار بار اس کو اپنے نظر سے دہراتے رہیں، غالباً قرآن میں اس نوعیت کی آیت میرے خیال میں اور کہیں نہیں۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ 5ویں پارے کے بالکل آخری آیت، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ ان شکرتم و آمنتم، بس دو چیزیں، اگر تم صاحب ایمان ہو بس ایمان دل میں رکھو، ایمان کو بار بار درست کرتے رہو، واش کرتے رہو، اور ساتھ میں شکر کرنے کی عادت ڈال دو، بس اگر یہ دو کوالٹی تمہارے اندر آ گئی، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، آپ خود پڑھیں 5ویں پارے کی آخری آیت، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، اللہ بھلا تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر گزار ہو اور صاحب ایمان ہو۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ شکر کرنے والوں کا بڑا قدردان ہے، جانتا ہے کہ واقعی کون شکر کر۔ تو شکر کرنے کی عادت ڈالیں حتی الامکان جتنا ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا میں نے عرض کیا ابھی کہ سلام کرنے کی عادت ڈالیں، سلام کو رواج دیں، اور سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہوگا۔ یہاں ایک واقعہ بعضوں نے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے لکھا ہے، لیکن مجھے چونکہ اس کی اپنے سند یاد نہیں ہے اور نہ ہی میں نے کسی صحیح حدیث میں میری نظر سے گزرا ہے، بزرگ کے حوالے سے میں عرض کر دیتا ہوں، کسی بزرگ کا مقولہ ہے، بات بڑی حکمت والی ہے۔ وہ بات یہ ہے، ابھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے نا اس کو ثواب زیادہ ملتا ہے جواب دینے والے کے۔ تو ہم نے تو یہ واقعہ بھی سنا تھا کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے درمیان ہے، لیکن چونکہ میرے ذہن میں مکمل سند نہیں ہے، اللہ نہ کرے بزرگ ترین ہستیوں کی طرف غلط منسوب نہ ہو، ویسے میں عرض کر دیتا ہوں، ایک بزرگ تھے بات، ان کی عادت تھی وہ سلام میں پہل کرتے تھے، دوسرے بزرگ ان کے کوئی دوست تھے انہیں بھی معلوم تھا،
اب یہ بزرگ کہیں بیٹھے ہوئے تھے جو سلام میں پہل کرنے والے، وہ دوسرے صاحب آئے، بالکل قریب پہنچ گئے، انہوں نے سلام نہیں کیا۔ اب وہ جب بالکل قریب آ گئے، معمول کا بھی پتہ تھا، بالکل قریب آئے تو باہر آنے والے نے خود سلام کیا، انہوں نے جواب دے دیا۔ اب جب جواب دے دیا تو وہ صاحب سمجھے کہ شاید کوئی ناراضگی ہے اس سے، ورنہ معمول سے ہٹ کر خود سلام میں پہل کرتے ہیں، آج سلام نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کوئی ناراضگی ہے۔ اور اس کے بعد وہ، میں پھر محتاط ہو کے سنا رہا ہوں، میں وہ نام نہیں لے رہا ہستیوں کے، تو اب جب بعد میں کسی تیسرے شخص کے پاس، اپنے استاد کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ جی اگر ناراضگی ہے تو اس کو دور کر دیں، انہوں نے بلایا ان صاحب کو کہ بھئی آپ کے دوست آج آپ کے پاس آئے اور یہ یوں شکایت کر رہے ہیں، شاید آپ ناراض ہیں اور سلام نہیں کیا۔ انہوں نے بڑا عجیب جواب دیا، وہ بڑا حکمت والا ہے، وہ سنانا تھا میں نے۔ انہوں نے کہا حضرت بات یہ نہیں ہے ناراضگی، بھلا اس دوست سے میں ناراض ہو سکتا ہوں؟ بات یہ ہے، یہ دوست جب میرے پاس آ رہے تھے نا تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی، جو بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے اس کو ثواب زیادہ ملتا ہے۔ تو مجھے ویسے خیال آیا جب وہ دوست آیا، میں نے اپنے دل میں کہا یار تو بڑا حریص ہے، بڑا لالچی ہے، ہمیشہ زیادہ ثواب خود لے لیتا، دوسروں کو لینے نہیں دیتا۔ تو میں نے انتظار کیا اور میں نے ایک طرح سے ایثار کیا کہ آج میں نے کہا میں سلام میں پہل نہیں کرتا، وہ دوست پہل کرے گا تو زیادہ ثواب اس کو ملے گا، میں جواب دے دوں گا۔ میں نے تو حضرت اپنے ثواب کا ایثار کیا ہے۔ اور وہی میں عرض کر رہا ہوں، بعض نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے درمیان یہ واقعہ بیان کیا، واللہ اعلم۔ لیکن یہ ایسی چیز ہے، سلام میں پہل کریں اور شکر کرنے کی عادت ڈالیں اور قرآن پڑھیں۔ اس دن میں نے عرض کیا تھا خود کوشش کریں، میں صرف ایک دو بات اس میں سے عرض کرتا ہوں، باقی آپ اس کے اپنے طور پر پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس میں ہمیں قرآن پڑھنے کی، قرآن پر عمل کرنے کی اور اس قرآنی زندگی ہم سب کو عطا فرمائے، اللہم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب کے خطاؤں سے، گناہوں سے درگزر فرما، ہم سب کو یا اللہ اس ماہ مقدس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، خصوصاً اس قرآن کو یا اللہ پوری زندگی میں ہمیں اپنا ساتھی حرز جاں بنانے کی توفیق عطا فرما، اس قرآن کو قبر میں، حشر میں ہمارا منس و غمخوار بنا، ہم سب کو قرآنی زندگی عطا فرما، ہم سب کو یا اللہ قرآن کا قاری بنا، قرآن کا عالم بنا، قرآن کا عامل بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین، آمین۔